اور یہ میری کہانی ہے جو کچھ برس پہلے اس وقت شروع ہوئی جب میری عمر 18 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ میرے والد امجد نے میری والدہ نائلہ کو ان کی ناپسندیدہ عادتوں کی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ نائلہ ایک دوسرے علاقے کے کرائے کے مکان میں تنہا رہتی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ والد ہمیں ماں سے فون پر بات کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ ہم چاروں بہنیں روزانہ اپنی ماں سے طویل گفتگو کرتی تھیں۔ دوسرے علاقے میں نائلہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ نہ کوئی پابندی تھی، نہ ہی کسی کا خوف۔ جب میں فون پر ماں سے بات کرتی تو وہ بار بار کہتی کہ تم سب بہنیں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ میں یہاں بہت تنہا ہوں۔ مجھے اپنی ماں پر بہت ترس آتا اور ساتھ ہی والد پر سخت غصہ بھی آتا کہ انہوں نے میری ماں کو ایسی ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کی حقیقت کیا ہے۔ ایک دن میں نے والد سے کہا کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے ماں کے پاس چھوڑ آئیں۔ والد نے یہ بات سنتے ہی ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا اور ماں سے فون پر بات کرنا بھی بند کروا دیا حتیٰ کہ گھر سے باہر نکلنا تک محدود ہو گیا۔ ہم والد کی ان پابندیوں سے بیزار ہو چکی تھیں۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ جیسے ہی موقع ملے گا میں اپنی بہنوں کو لے کر ماں کے پاس چلی جاؤں گی، اور پھر ایک موقع پا کر میں دوسرے علاقے پہنچ گئی۔ ایک رات تقریباً آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی۔ دوسرے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں میری ماں کے ساتھ 2 اجنبی مرد تھے۔ ماں کبھی ایک کے پاس جاتی، کبھی دوسرے کے پاس۔ ان دونوں نے اپنا کام کرنے کے بعد ماں کو کچھ نوٹ دیے۔ میں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتی رہی۔ جب وہ تینوں کپڑے پہننے لگے تو میں اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح میں نے ماں سے اس رات کا ذکر تک نہ کیا تو دن گزر گئے۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ اس رات وہ کون لوگ تھے۔ ماں سمجھ گئی کہ مجھے سب پتہ چل چکا ہے تو انہوں نے کہا، میری پیاری بیٹی، اس کام میں بہت لذت ہے اور پیسے بھی بہت ملتے ہیں۔ بغیر محنت کے رقم ہاتھ آ جاتی ہے اور ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ والد نے ماں کو طلاق کیوں دی تھی۔ 2-3 ماہ تک میں ماں کا یہ کام دیکھتی رہی۔ ایک رات ایک لڑکا ماں کے پاس آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے ماں سے کہا کہ میں تمہیں دگنی رقم دوں گا، تم اپنی بیٹی کو میرے ساتھ ایک رات گزارنے دو۔ میری ماں بھی لالچ میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ اس لڑکے نے مجھے کپڑے اتارنے کو کہا۔ میں نے مزاحمت کی تو اس نے زبردستی میرے کپڑے اتار دیے اور میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مجھے پہلے بہت درد ہوا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے لذت آنے لگی۔ جاتے وقت اس لڑکے نے بہت سارے پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا، تمہیں جتنے پیسے چاہیے مجھے بتا دینا۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا۔ اب میں اپنی کنواراپن کھو چکی تھی۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسی طرح 2 ماہ تک وہ ہفتے میں 2-3 بار مجھ سے ملنے آتا تھا، اور ہر بار جاتے وقت وہی الفاظ دہراتا کہ کسی اور کے قریب مت جانا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے۔ وہ لڑکا مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی، اپنے وجود میں لگی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بار بار اس لڑکے کی بات یاد آ جاتی کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا، اور میں رک جاتی تھی۔ لیکن اب میں اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اور ایک رات میں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے دوسرے لڑکے کے ساتھ کمرے میں جانا قبول کر لیا۔ اگلے دن رات کو وہ لڑکا ہمارے گھر آ گیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسے پتہ چل جائے گا۔ اس رات اس نے میری گردن چومتے ہوئے میرے بالوں کو پیچھے کیا تو اسے وہاں کچھ نشانات نظر آئے اور وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور یوں جھگڑا چل نکلا۔ اس نے غصے میں دروازے پر مکہ مارا اور چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نئے لوگوں سے ملتی رہی۔ پیسوں کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اپنا موبائل لے لیا اور ہم نے اپنا گھر بھی تبدیل کر دیا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ روز مجھے میسج کرتا تھا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر پوچھا
कि तुम्हें क्या चाहिए तो जवाब मिला, दोस्ती। इस लड़के, जिसका नाम आदिल था, के साथ रोज बात करने लगी। वो पहला लड़का था जिसके लिए मेरा दिल धड़का। मैं उसे अपने घर आने को कहती तो वो इनकार कर देता और कहता कि पहले तुम आओ मुझसे मिलने। मैं इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मैंने कहा, ठीक है। कुछ दिनों बाद मैं उसे मिलने के लिए तैयार हो गई। जब जाने लगी तो मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। इस मैसेज में लिखा था कि खुदा का वास्ता है, आप आदिल से मत मिलें। वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि इस लड़के से बदला लेना चाहता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। वो आपको यहाँ बुलाकर बहुत से लड़कों की खुराक बनाना चाहता है। मेरी भी बहनें हैं और मेरे लिए आप भी मेरी बहनों जैसी हैं और भाई बहनों की इज्जत के मुहाफिज होते हैं। मैंने जब मैसेज पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस मैसेज को पढ़कर न जाने मेरे दिल को क्या हो गया था। मैं मुसलसल रो रही थी और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। मैं बहुत पछता रही थी कि मैंने अपने बाप का घर क्यों छोड़ा था। इस बाप का घर जिसने हमारी इज्जत की खातिर कुछ भी क्या। मैंने वालिद को फ़ोन किया और माफ़ी मांगी और कहा कि वो हमें यहाँ से ले जाएं। मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, वरना वो हमें कभी गाँव वापस न जाने देती। अगले दिन मेरे वालिद आए और हम चारों बहनों को लेकर गाँव वापस चले गए। कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई। मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ, मेरे दिल से सबसे पहले इस लड़की के लिए दुआ निकलती है जिसने मुझे मैसेज किया था। मैंने अपनी दुआओं में हमेशा इस लड़के जैसा बेटा मांगा था और अल्लाह ने मुझे बेटे की नामत से नवाजा है। आज मैं अपने शौहर और बेटे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें।